اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سزا کے معاملے میں لوگ عزت ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، کہتے تمہیں پتہ نہیں میرا مرتبہ کتنا ہے۔ بھائی اگر مرتبہ تھا تو غلطی کیوں کی تھی؟ مرتبے والے لوگ تو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ ہمارے ماحول کے اندر معزز آدمی سمجھتا ہے کہ میں قانون کے معاملے میں بھی معزز ہوں۔ یہ میں بہت بڑا روگ ہے ہمارے وطن کا، اور اس نفسیات کا ہم شکار ہیں۔ آپ یقین کریں ہماری نفسیات بن گئی کہ میں علامہ صاحب ہوں، لہذا میں اگر گالی غلط ڈرائیو کروں تو مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں تمہارا علامہ صاحب نہیں، میں خطیب نہیں تمہارا۔ تو بھائی حضرت جی اگر آپ خطیب ہیں تو چاہیے تھا نا کہ آپ قانون کی پابندی بھی کرتے، آپ قانون کی، آپ کو عزت دی جائے گی، وقار دیا جائے گا، ممبر دیا جائے گا، سٹیج دیا جائے گا، مصلی دیا جائے گا، لیکن سڑک کا رستہ آپ کو صحیح اختیار کرنا پڑے گا، روڈ پہ آپ کو صحیح چلنا پڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا جو مرتبہ ہوتا ہے نا اس مطابق، ہمارے تو آج تک ٹیلی فون چلتے ہیں، روڈ کے اوپر سرے عام قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی، کون کر رہا ہوتا ہے؟ میں بھی کر رہا ہوتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس والے نے روک لیا، اس نے کہا بیلٹ نہیں باندھا تم نے۔ آپ کو پتا ہے بیلٹ کے فوائد کتنے ہیں؟ ایک بیلٹ ہے نا، قانون بنایا گیا ہے۔ مجھے بتائیں پولیس والے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ بیلٹ باندھ لیں گے تو؟ قومی خزانے میں پیسے جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ بیلٹ باندھ لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اچانک بریک لگے گی تو آپ کا سر ٹکرائے گا نہیں، آپ بچیں گے، فائدہ ہوگا۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس کام کے لیے تیار۔ جہاز کے اندر بہت زیادہ ایمرجنسی کا مسئلہ ہوتا ہے، بیلنس کا قائم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیلٹ باندھ کے رکھو، اس لیے کہ کسی وقت بھی ان بیلنس کو چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کو کور کرے گا۔ کس قدر زیادہ احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، بس نہیں باندھنا، کیا ضرورت؟ ایک ہیلمٹ آپ کو پہننے کو کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے، اگر کونی پہ چوٹ لگ جائے تو انسان، درد شدید ہوتی ہے پر بچ جاتا ہے، اکثر بچ جاتا ہے، کمر پہ چوٹ آنے سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے سر پہ چوٹ آئے تو مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس حادثے میں۔ تو اگر آپ ہیلمٹ پہنیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہیلمٹ زمین پہ لگے گا، ہیلمٹ کے اندر ایک فوم ہوتا ہے، وہ آپ کو بچائے گا، آپ بچیں گے۔ اب وہ والا قانون جو بنایا گیا سب کے لیے، لوگ کہتے ہیں وہ کس طرح کر کے، کیوں کر کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ ہمارے ملک میں تو ایک گروہ ہے نا جو کہتا ہے ہر چیز دکھاؤ بخاری سے، ہر چیز فلان جگہ سے دکھاؤ۔ اب اشارے پہ کھڑے ہیں، اشارے پہ، تو اشارے پہ کھڑے ہیں تو کھڑے اس لیے ہیں کہ چاروں جانب سے ٹریفک آ رہی ہے، تو آپ کو اس لیے کھڑا کیا گیا کہ اگر آپ اشارہ کاٹیں گے تو ادھر سے بھی کوئی آ رہا ہے، ادھر سے بھی کوئی شخص گزر رہا ہے، اس جانب سے بھی کوئی گزر رہا ہے، تو گاڑی کی ٹکر ہو جائے گی، ٹکر ہوگی تو حادثہ ہوگا، جانی نقصان ہوگا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب اگر بندہ وہاں کھڑا ہو کے سوال کرے پہلے بخاری سے دکھاؤ کہ یہاں کھڑا ہونا درست ہے کہ نہیں، تو بھئی امام بخاری نے حدیث لکھ دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نک کٹا حبشی غلام بھی جب امیر بن جائے تو اس کی فرما برداری کرو، اس کے قوانین کی۔ اب ایک قانون بن گیا ملک کے اندر تو آپ یہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ وہ بخاری میں ملتا ہے کہ نہیں، ہیلمٹ پہلے مجھے مسلم شریف سے نکال کے دکھاؤ پھر میں نے پہننا ہے، پہلے مجھے دکھاؤ۔ بھئی قانون بن گیا لہذا آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے ملک کے اندر جو قوانین بنائے گئے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قانون کی دھجیاں، اور عام آدمی قانون کی بڑی مخالفت کرتا ہے۔ روڈ پہ کھڑا کر لیا، اس نے روکا، پولیس والے نے، موٹر وے والے نے، وارڈن پولیس نے کہا رکو بھائی لائسنس دکھاؤ۔ اب لائسنس کیا ہے؟ لائسنس یہ ہے کہ تم نے صحیح گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ اس نے لائسنس کا مطالبہ کیا، اس نے جو ہے وہ کارڈ مانگا کہ اپنا شناختی کارڈ دو، تو اس نے کہا ٹھہر جا میں تیری ٹیلی فون پہ بات کراتا ہوں۔ کس سے؟ یہ کیا ہے؟ تو قانون کون توڑ رہا ہے؟ سارا الزام حکومتوں پہ ہی ہے، سارا الزام جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ ہے جو جن کو ووٹ دیتے ہو اور سیاستدان کہتے ہو اور امیر ہو گئے، ان پہ سارا۔ عام آدمی بھی کہتا ہے میری پھپھو کا بیٹا موٹر وے میں ہے، میرے چچا کا بیٹا فلاں جگہ سب انسپیکٹر ہے، تو چچا کا بیٹا ہوتا ہوگا تو ہوگا، تو بتا تو نے قانون کی مخالفت کیوں کی، تو نے کیوں توڑا اس قانون؟ دیکھیں عزت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کردار اور اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر میں تشریف فرما تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا،
ایک غلام تھا جس کی ڈیوٹی تھی رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت کرنے کی. چراغ جل رہا تھا تو غلام نوجوان تھا, جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے تھے, تو نوجوان کی ذمہ داری تھی, شورا نے قانون پاس کیا تھا کہ رات کو یہ امیر المومنین کے پاس ڈیوٹی کرے گا. مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور مہمان بھی ظاہر ہے خلیفہ کے مہمان ہوں گے تو وہ بھی کوئی امراء میں سے وزراء میں سے ہوں گے. مہمان بیٹھا ہے, اچانک چراغ جلتے جلتے بجھ گیا. اب نیند پہ زور کوئی نہیں ہوتا, وہ نوجوان جو غلام تھا وہ سو چکا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا اوہ یہ تو سو گیا ہے, اور مہمان بھی بیٹھے, اور مہمان بھی وزیر تھے, کسی ملک کے بڑے عہدے پر فائز تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے, بوڑھے آدمی تھے, ذرا مشکل ہوئی, اٹھ کے گئے, جا کر کے آپ نے بتی لگائی, اس کے اندر روئی رکھی, اس کو روشن کیا, واپس آئے تو جو مہمان تھا کہنے لگا حضور آپ عجیب آدمی ہیں, یہ کس لیے ہے بندہ؟ یہ ہے صاحب وقار لوگوں کا معیار, یہ بندہ کس لیے ہے؟ اس کو جگائیں کہ جا کر ٹھیک کرے چراغ, آپ کیوں اٹھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے وہ نوجوان ہے, اسے نیند زیادہ آتی ہے, وہ سو گیا ہے, اور میرے وقار میں کوئی فرق نہیں پڑا. جب میں چراغ جلانے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور واپس آیا ہوں تو تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں, میرے وقار میں کوئی فرق نہیں آیا. کچھ ضروری ہے کہ میں جب جاؤں تو لائن توڑ کے ہی جاؤں؟ میں جب جاؤں تو میرا, لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی قانون کی پابندی نہیں کرتا, تو میں کہتا ہوں قانون کی پابندی تو آپ بھی نہیں کرتے. وہ جی وڈیرے جو ہیں یہ قانون سے بالا تار ہیں. جس آدمی کا بینک میں 5 لاکھ روپے کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی بالا تار ہے, وہ بل جمع کرانے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے. کیوں جی؟ 5 لاکھ ہے ابھی, جس دن 50 ہو گیا یہ سڑک پہ بھی نہیں کھڑا ہوگا, یہ الٹا ہی چلے گا. یہ حال ہے ہمارا. جب قانون کی پابندی ہم کریں گے نہیں, جب ہم بھئی میرا اکاؤنٹ ہے, میں سیدھا مینیجر صاحب کے پاس جاؤں گا, وہ مینیجر صاحب بلا کے کہیں گے آپ بے شک گھر جائے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گیا آپ کا جمع, مسئلہ حل ہو گیا. بات یہ ہے کہ قانون کی پابندی تو اس وقت ہوگی جب ہر آدمی اپنے آپ کو قانون کے لیے پیش کرے گا, جب ہر آدمی یہ چاہے گا کہ قانون, کوئی آدمی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے گا تب پابندی ہو. ہمارے ہاں جو تھوڑا سا صاحب عزت ہوتا ہے, صاحب وقار ہوتا ہے, صاحب منصب ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھنے لگ جاتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو عدل نہیں کر پاتے. جب ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کی بڑی شکایات ہیں, آپ قانون پر عمل نہیں کرتے, تو کہتے ہیں مجرم کو پکڑ کے لاتے ہیں, اتنے اس کی مخالفت کرنے میں نہیں آتے جتنی حمایت کرنے آ جاتے ہیں. کچھ چھڑوانے والے لوگ زیادہ آتے ہیں. ایک بات بتلائیے, یہ جو تھانہ کلچر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تھانہ کلچر مطلب کیا ہے؟ ہمارے ایک علامہ صاحب نے ایک دفعہ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائے, تو ان سے ان کے حلقے کے لوگ ہی کہنے لگے تھانے چلیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کوئی جائز کام ہوگا تو چلوں گا. کہنے لگے نہیں ہم نہیں ووٹ دیتے. یقین کریں مجھے خود بتانے لگے, کہنے لگے ہم تو اس کو ووٹ دیں گے جو جائز بھی چلے, اور معاذ اللہ تعالیٰ وہ قوم انقلاب برپا کرے گی جو کہتی ہے کہ میرے بچے کا جرم بھی ہے تو پھر بھی چلیں چودھری صاحب ساتھ, کونسلر صاحب چلیں. تو جب آپ نے معیار یہ بنایا ہے کہ میں اگر غلط بھی ہوں تو چونکہ میں مالدار ہوں, میں اگرچہ غلط بھی ہوں تو چونکہ میں پیر صاحب ہوں, چونکہ میں حاجی صاحب ہوں, چونکہ میں علامہ صاحب ہوں, چونکہ میں بڑے عہدے پہ فائز ہوں تو مجھے اجازت ہے. یہ نہیں ہوتا بھائی. ہوتا یہ ہے کہ جب ہر آدمی قانون کی نظر میں اپنے آپ کو برابر سمجھتا ہے, ہر آدمی قانون کی نظر میں جب اپنے آپ کو برابر سمجھتا ہے, اس وقت قانون کی پابندی ہوتی ہے, امن نافذ ہوتا ہے. اور یہ تیرا میرا فائدہ نہیں, یہ پوری امت کا فائدہ ہوتا ہے. جب چوروں کو ایک دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ چور نہیں رہتا, پھر وہ ڈاکو بنتا ہے, پھر وہ بہت بڑے گینگ کی سربراہی کرتا ہے. لیکن پہلے دن ہی اگر اس مجرم کے بہت سارے سپورٹر میدان میں نہ اترے تو وہ شخص کبھی بھی بڑا ڈاکو نہیں بنتا. ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو تمام قبائل نے سر تسلیم خم, یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے, تمام جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے کہا حضور ہم نہیں مقابلہ کرتے. جزیے پر انہوں نے صلح کر لی. کچھ لوگ, ایک طائف رہ گیا جو آئے نہیں. فتح مکہ کے بعد سارے لوگ آ گئے, طائف کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے نہ آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ فرمایا. 15 یا 16 دن تک محاصرہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے معاملہ حل نہ ہو سکا اور کسی وجہ سے حضور کا واپس آنا پڑا.
ایک صحابی تھے بڑے وزادار، بڑے رئیس، حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، فاتح طائف انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کو جب پتا چلا نا کہ حضور علیہ السلام فوج لے کے گئے تھے، واپس آ گئے، تو وہ بہت سارے فوجوں کو، بہت سارے اپنے جوانوں کو ملا کے انہوں نے ایک فوج تیار کی، ایک لشکر بنایا اور طائف کا محاصرہ کیا، اور اتنا شدید محاصرہ کیا کہ اہل طائف کو بالآخر ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ جب وہ یہ فتح لے کے آئے نا تو میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، کھل اٹھا حضور کا چہرہ کہ اتنا بڑا کام کر دیا، ایک بندہ فاتح بنا ہے، اور وہ والا اس نے کام کیا ہے جو بازار کچھ دن پہلے مسلمان کر رہے تھے اور مسلمانوں سے ہو سکا۔ اب چاہیے نا اس بندے کو موقع دیا جائے، فتح کر کے آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ مال پر، ہماری کچھ خواتین پر ان کا قبضہ ہے۔ اس وقت خواتین بھی جاتی تھی نا مال غنیمت میں۔ حضور ایک زمانے میں انہوں نے جہاد کیا تھا تو کچھ چیزوں پر ان کا قبضہ ہے، آپ انہیں حکم دے کہ وہ واپس کریں۔ حالانکہ اصول یہ تھا کہ جب کوئی دو لوگ لڑتے تھے تو جو چیزیں حاصل ہو جاتی تھی وہ اسی کی ہوتی تھی۔ اب وہ فاتح بھی ہیں، تازہ تازہ انہوں نے بہت زیادہ کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی فاتح ہو، کوئی کچھ بھی ہو، قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ کسی کو استثناء حاصل ہے، فرمایا تمہیں ان کا مال واپس کرنا ہے، انہوں نے فوراً واپس کر دیا۔ پھر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ فٹافٹ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بھی، چونکہ وہ بہت بڑے فاتح تھے، ہمارے بھی ایک باغ پر ان کا قبضہ ہے، کچھ زمینوں پر قبضہ ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو جس کے ہاتھ جو چیز آتی تھی وہ اسی کی ہوتی تھی، لیکن حضور نے حکم دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ کارنامہ سر انجام اس نے دیا ہے، چاہیے تھا انعام ملتا، اس بیچارے کی تو اپنی جائیدادیں جا رہی ہیں، چاہیے تھا کہ انعام ملتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے طاقت کے زور پر کسی سے چیزیں لے لی ہیں، اس دور کا قانون یہی تھا کہ جس نے لے لی اس نے لے لی، لیکن اسلام اس کی اجازت، جبرن قبضوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو محبوب نے فرمایا تمہیں یہ بھی واپس کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس فعل پر حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے کہ ہمیں وہ والا دین دیا گیا ہے جس دین کے قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہوتا، ہر ایک پر اس کا حکم آتا ہے۔ ہمارا پتہ کلچر کیا ہے، اگر چودھری صاحب پہ کوئی بڑے سنگین جرم کی بھی اپلیکیشن آتی ہے تو ایس ایچ او صاحب اسے ٹیلی فون کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، کہتے ہیں جناب آپ کے خلاف درخواست آئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، آپ تشریف لائیں گے یا میں کسی کو بھیجوں؟ اور غریب آدمی ریڈی لگاتا ہے، 3000 روپے اس کی کل راس ہے، وہ سڑک پہ جا رہا تھا اور 5 بچیوں کا باپ ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ سڑک پہ جا رہا تھا، اس نے اپنا وہ ٹھیلا، وہ ریڈی جو وہ لگاتا تھا، اس نے غلط جگہ پہ پار کر دی، اسے اٹھا کے لے جایا گیا، پھر پولیس کے حوالے کیا گیا، پھر اس کا سامان ضبط کیا گیا۔ اس بیچارے کا حال، اس کا جرم بھی اتنا سنگین نہیں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ ایس ایچ او کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے چودھری صاحب مہربانی کرو، میں جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، میں گھر میں آج اگر پیسے نہ لے کے گیا تو میری بیٹیاں روٹی کیسے کھائیں، مہربانی کرو۔ یہ کس قسم کا قانون ہے کہ جہاں سنگین جرم پر بھی چودھری پر درخواست آئے تو اس کا حال یہ ہے کہ جناب کیا کرنا ہے آپ پہ اور غریب آدمی سائیکل غلط پار کرنے پر پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اور جب وہ چودھری صاحب کے پاس جائے، چودھری صاحب مہربانی میرے ساتھ چلیں، پرچہ ہو گیا، تو چودھری صاحب کہتے ہیں کار کرائی ہے، گاڑی لائے ہو، جیب میں پیسے ہیں، شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی۔ یہ کلچر پروان چڑھایا، یہ معیار دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی مثالیں قائم کی اور قائم کر کے دنیا کو دکھایا کہ عدل کے معاملے میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی، بول کے بتائیے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی، نہ امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ گورا ہے نہ کالا ہے، سب برابر ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ یہ حضرت عباس بدر کی جنگ میں کفار کی جانب سے لڑنے آئے تھے، گرفتار ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ میں فلاں چودھری کا رشتہ دار ہوں، ایم این اے کا رشتہ دار ہوں، مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟
حضرت عباس مصطفیٰ کریم کے چچا ہیں. سب بولیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب علیہ السلام سے اتنا قرب, اور جب یہ آئے تو حضور کھڑے ہو جائیں. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں آئے نا, کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے, اگرچہ اسلام کے قریب اس سے پہلے بھی آ چکے تھے, اور اسی موقع پر جب وہ قیدی بن کے آئے تو مسلمان بھی ہو گئے. حضرت عباس قیدیوں میں شامل تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار قیدیوں کا فدیہ مقرر کیا 4000 درہم. فرمایا 4000 درہم دے اور جائیں, اور جو زیادہ مالدار تھا اس کو کہا یہ زیادہ دے, 4000 سے زیادہ فدیہ دے اور جائے. انصار مدینہ محبوب کی بارگاہ میں آئے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دل کرتا ہے کہ جناب عباس سے فدیہ نہ لے, وہ آپ کے چچا ہیں. دیکھیں نا, پیار کی بات ہے نا, ادب کی بات ہے نا. جو محبوب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس گلی کے جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں. انصار مدینہ نے خود آ کے عرض کی حضور دل کرتا ہے حضرت عباس سے فدیہ نہ لیا جائے, انہیں چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ ان کا اعزاز ہے, یہ آپ کے رشتہ دار اور قریبی رشتہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی, میرا چچا مالدار ہے, مالدار ہے, اور فرمایا باقیوں سے 4000 لیا, ان سے 4000 سے زیادہ لینا ہے, اس لیے کہ یہ قانون بنایا ہے, اور قانون کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا, اللہ اکبر, قانون کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا, انہیں پورا دینا پڑے گا, یہ دیں گے. حضرت عباس کو بلایا, کہا جناب آئیے فدیہ دیجئے. تو کہنے لگے میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں, بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کوئی شے نہیں. تو محبوب نے فرمایا چچا ادھر آؤ. جب گھر سے آ رہے تھے نا تو اتنا سارا سونا, حضور نے اشارے سے اتنا سارا سونا میری چچی کو دے کے آئے تھے, اور کہا تھا اگر میں آ گیا تو آ کے بتاؤں گا کیا کرنا ہے, نہ آیا تو یہ میرے بچوں کے لیے رکھ لینا, یاد نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو جناب عباس کانپنے لگے, کہنے لگے 4000 سے زیادہ ہی دوں گا, پر پہلے مجھے کلمہ پڑھ لینے دو, اس لیے کہ یہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں, آپ کو یہ غیب کا علم دیا گیا ہے, یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے. بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں, خود بھی جاتے تھے, اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی. یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے, 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی سپیکر کے, 3 سپیکروں میں اذان دے لی اس نے, اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کو تھانے بلا لیا. آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے, تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا, مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا, وہاں نہیں قانون یاد آیا. آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں, اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں, ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ, پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی بلا؟ رسول اللہ کا دین بتانے کی, نبی پاک کا. بولیے. تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, یہ ان کو بھی ایسے ہی بگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ملے گی اجازت, نہیں ملے گی اجازت, نہیں, آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے؟ امیر کے لیے انداز اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا, سینکڑوں علماء نے. کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے ہیں, 1 لگاؤ, 1. اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے, تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی, لاؤڈ سپیکر میں اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں, میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے, مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے, باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں, کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ ایک قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں, پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو.
جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے اس پر کسی قسم کی سختی، تب لیکن غریب آدمی ہے نا تو چوک میں رسوا کر دیا گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے، تو چل نہ ہمارے ساتھ تھانے، تیرا بیٹا خود بخود آ جائے گا۔ اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی شریعت اجازت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے کہ اس کے باپ کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں، اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا، ان کے سامنے نہ بات کرنا، وہ تو مسلمان ہو کے آ گئے۔ لیکن ہمارا کس طرح کا نظام، کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں، کانسٹیبل تو دور رہ گیا، ایس ایچ او تو دور رہ گیا، گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی۔ تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے، یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بچے کو نہیں بندہ مارتا، تادیباً تنبیہاً، تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے، مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے، میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا۔ عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو۔ کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی، خیبر پختونخوا میں ہیں آپ، پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا، آئے نا میدان میں نکلے، لیکن ہمیں کوئی، میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا، تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہے اس میں بیٹھنے، کیا تماشا ہے، کس طرح کا رویہ ہے؟ اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے، ہم مجرم ہیں اس نظام کی، جو اس نظام کو بناتے ہیں۔ غور کریں اور یاد رکھیں، گورنر صاحب آؤ بھائی، گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے، مجمع لگا ہے، گورنر بھی بیٹھے، سارے اس کو مارا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں فلاں بات۔ فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا، تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں، قاضی کے پاس لے جاؤ، عدالت میں مقدمہ کرو، سزا ہوگی تو پتا چلے تم نے کیوں مارا۔ گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے، اور چل جانے دے، تو غریب آدمی ہے کہتا چلو ٹھیک ہے۔ چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھڈ، تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے، تو کون سا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی؟ سب اس پہ پریشر، صلح کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں۔ اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے، گردن بھی جھک گئی، معذرت بھی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا، فرمایا جا آپ گورنر کی طرف، جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے، لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں، یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درے مارے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے، مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لیں، تنہائی میں۔ تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرا نہیں گزری تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے، اور میں جس کو نہیں گورنری کرنی نہ کرے، لیکن میں کسی کو بھی قانون سے بالا تر چلنے کی اجازت۔ علامہ اقبال نے اسرار رموز میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ اقبال تو خیر اقبال تھے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ سلطان محمود بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے ایک معمار کی ڈیوٹی لگائی، مستری جس کو ہم کہتے ہیں، کہا یہ مسجد بنانی ہے تو ذرا پیاری کر کے بنانا۔ اس نے مسجد بنائی، سلطان محمود جب دیکھنے آیا نا، ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان مراد، اس کا نام تھا سلطان مراد محمود، تو وہ سلطان مراد جب دیکھنے آیا، اس نے آ کے دیکھا، کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے، یہاں سے کیوں صحیح نہیں بنائی، یہاں سے کیوں نہیں بنائی، یہ تو اچھی نہیں بنی۔ تو کہا صاحب آپ آ جاتے کچھ دیر نگرانی کرتے، بتاتے کس طرح کی بنانی ہے، جو میرے شعور میں آیا میں نے تو اللہ کا گھر صحیح سمجھ کے بنایا۔ اب جب بات کی نا تو کہنے لگا میرے آگے بولتے ہو، سلطان مراد کے آگے منہ کھولا تم نے، اپنی اور میری حیثیت کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اپنا ہاتھ نکالو۔ اس معمار نے ہاتھ آگے کیا تو سلطان مراد نے تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔
اس ہاتھ سے غلط کام، ہاتھ کٹ گیا. اس شخص نے جا کے قاضی کے دروازے پہ دستک دی. قاضی صاحب باہر آئے، چیف جسٹس صاحب باہر آئے. کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. کہا وہ آیت بھی پڑھی ہوگی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. پڑھی ہے؟ کہا ہاں. تو اس نے اپنی چادر سے ہاتھ باہر نکالا. کہا دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، میرا جرم بتایا جائے. قاضی صاحب نے فوراً فوج دوڑائی، فرمایا سلطان مراد کو پیش کرو. سلطان مراد کو اللہ کرے میں کہا کرتا ہوں اللہ کرے غریب آیتیں پڑھنے کے قابل تو ہو جائے. اللہ کرے اس کو پتہ چلے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو جب بولتا ہے تو تجھے طاقتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. جب تو بات کرتا ہے تو ہمتیں اللہ دیتا ہے. تو ہمت تو کر، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سلطان مراد کو بلایا قاضی صاحب نے. تو قاضی صاحب کہنے لگے بادشاہ ایک بات تو بتا. وہ مامات پردے میں بیٹھا. کہنے لگے بتا تیرے وجود سے جو خون نکلتا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہنے لگا سرخ. تو کہنے لگے جو غریبوں کا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہنے لگا ان کا بھی سرخ ہے. تو کہا بلاؤ مامار کو. اس کا ہاتھ کیوں کاٹا؟ کہا مسجد نہیں صحیح بنائی. تو کہا آپ کو بتایا تھا کس طرح کی بنانی ہے؟ کہا میں نے کہا تھا اچھی کر کے بنانا. کہا حکم بھی بادشاہوں جیسا دیا اور پھر سزا بھی تم نے متکبروں جیسے دی. کہا تمہیں پتا ہے قرآن کا حکم کیا ہے؟ کیا؟ کہا تمہیں قصاص دینا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا. نکالو ہاتھ باہر، تمہارا ہاتھ کٹے گا. بادشاہ نے جب سنا نا قرآن کا حکم ہے تو بادشاہ بھی کو دیندار تھا. اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، آنکھیں برسنے لگی. کہنے لگے بالکل قصاص لے لو، اس لیے کہ میں یہاں قصاص دینے کو تیار ہوں، میں وہاں نہیں دے سکتا، یہاں لے لو. اس نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ غریب آدمی رونے لگا اور رو کے کہنے لگا قاضی صاحب میں راضی ہو گیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آج قانون ظلم کا نہیں، آج جس قانون پہ عمل ہو رہا ہے وہ محمد عربی کا دیا ہوا قانون. میں نے اسے معاف کیا. اقبال کے جملے ہیں. قاضی صاحب کہنے لگے کیوں معاف کرتے ہو؟ تو کہنے لگا جس خدا نے اور جس مصطفیٰ نے قانون میں غریب کو عزت دی ہے، میں اس خدا اور رسول کے نام پر اسے معاف کرتا ہوں. میں حضور کے سر کا صدقہ دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ قانون کی پابندی ہو. اسلام پابندی قانون کا مذہب ہے. ہر ایک کو دائرے میں ملک میں ایک قانون بن گیا ہے. تم نے اس قانون کی، اور ہمارے اللہ خیر کرے جو یورپ سے ہو کے آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہاں بڑی پابندی ہے. کوئی آدمی سڑک پر ریپر نہیں پھینکتا. تو میں نے کہا آپ بھی یہاں نہ پھینکیں، آپ بھی تو وہاں پابندی کرتے ہیں نا، یہاں آ کے پابندی نہیں کرتے. پابندی کون کرے گا؟ ہم نے اور آپ نہیں کرنی ہے نا. تو پابندی کریں، قانون کی پابندی کریں، قانون کو سمجھیں، اپنے آئین کو سمجھیں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کے چلیں، جو ضرورت کے معاملات ہیں ان کو ساتھ رکھیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ علیحدہ بات ہے. رشوت کا بازار گرم ہے اور کسی کے پاس لائسنس نہ بھی ہو تو 2-4 نوٹ ہو تو اللہ ماشاءاللہ کام چل جاتا ہے. لیکن یہ بھی اس وقت کام بند ہو جائے گا جب آپ پابندی کرنے لگ جائیں. لائسنس لے کے چلیں، ضروریات کی چیزیں لے کے چلیں، پہلے لوازمات پورے کریں، قانون کا خیال کریں. اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے.